تصویر کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ اکبر الہٰبادی صاحب کا نام سن رکھا ہے آپ نے؟ اردو ادب کے کافی مشہور ادیب ہیں، وہ سب نے ان کا نام تو سن ہی رکھا ہوگا۔ اکبر الہٰبادی صاحب نے اپنے بیٹے کو ان کی جوانی میں یہاں باہر ملک ولایت میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو ان کے بیٹے جو یہاں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اپنی تعلیم کے دوران ان کی ملاقات کسی انگریز فرنگی خاتون سے ہوئی، جس سے ان کا ایک تعلق بن گیا اور پھر انہوں نے اس سے شادی بھی کر لی۔ اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس وطن لوٹے تو وہ انگریز خاتون جو تھیں ان کی بیوی کی حیثیت سے وہ بھی ان کے ساتھ وطن واپس لوٹیں۔ تو ان کے گھر میں تو چونکہ ایک بھونچال آ گیا، کیونکہ اس زمانے میں اولاد کا ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنا اور وہ بھی ایک انگریز فرنگی خاتون سے شادی کرنا ایک بہت معیوب اور غلط حرکت یا بات سمجھی جاتی تھی۔ تو سب گھر والے چونکہ ان سے ناراض تھے، اکبر الہٰبادی صاحب بھی اپنے بیٹے سے ناراض تھے، لیکن اولاد ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے ایک انسیت، ایک پیار تو تھا۔ تو ایک دن اکبر الہٰبادی صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے تو اچانک ان کی نظر جو تھی اپنے بیٹے کی تصویر پر پڑی، جو کہ انہیں سامنے اپنے ٹیبل پہ نظر آئی۔ تو تصویر دیکھ کر انہیں اپنے بیٹے پہ پیار تو آیا، لیکن پھر انہیں اس کی وہ حرکت یاد آئی کہ یہ تو ایک فرنگی خاتون سے شادی کر کے گھر میں لے آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تصویر کو بڑے پیار سے اٹھایا اور اس پہ ایک لازوال فقرہ لکھا کہ تکلف برطرف، تجھ سے تیری تصویر اچھی ہے، کہ تم پہ پیار تو آتا ہے لیکن اب تم اپنی اس حرکت کے بعد تصویر میں ہی اچھے لگتے ہو۔ اب اس واقعے کا میری اس تصویر کہانی سے کیا تعلق ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جی، تصویر میں یہ گول مٹول پیارا سا بچہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ میں ہوں۔ دل تو بہت کر رہا ہے کہ کہانی کچھ ایسے بیان کروں کہ 1989 میں ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولنے والے اس بچے کی خوبیاں بچپن میں ہی سب پر عیاں ہونے لگیں۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے آبائی قصبے سے کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو اسلام آباد بھیج دیا گیا، اور وہاں بھی آپ نے اپنے علم و فضل سے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے نہیں، اس لیے میں چادر کے مطابق ہی پاؤں پھیلاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں ہوں۔ آنکھوں میں چمک بتا رہی ہے کہ بچے نے سوچا ہوگا کہ زندگی ایسے ہی ہنستے کھیلتے معصومیت سے گزر جائے گی، لیکن زندگی ہماری مرضی کے مطابق سیدھی لائنوں پر کہاں چلتی ہے جی۔ اس لیے بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسکول کے بستے کا بوجھ لاد دیا گیا۔ بچپن کا بیشتر دور اسکول کے ذہنی بوجھ تلے ہی گزر گیا، اور پھر جوانی کے بدمست رنگین دن جب لگتا تھا کہ میں سپرمین کی طرح کچھ اضافی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہوں، جیسے میں سوچتا ہوں ایسا پہلے دنیا میں کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ خوش قسمتی سے اچھے لوگوں کا ساتھ میسر آیا تو ادب کے ساتھ لگاؤ لکھنے لکھانے میں ڈھل گیا، اور تحریریں اخباروں اور رسالوں کی زینت بننے لگیں۔ کچھ فلمی بہروپیوں نے پاکستانی فلموں کا ہیرو بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن فلمی ماحول کے کھوکھلے پن نے جلد ہی لڑکے کی آنکھیں کھول دیں اور وہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ کمپیوٹر میں ڈگری پانے کے بعد مختلف درسگاہوں میں پڑھاتا بھی رہا اور خواہ مخواہ نام کے ساتھ پروفیسر لکھنے کا شوق پورا کرتا رہا۔ کچھ عرصہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جھک ماری، لیکن ناشکر انسان کو اتنا سب کچھ کہاں کافی تھا۔ پیاسے کوے کی طرح گھڑے میں کنکریاں ڈالتا ہی رہا، اور پھر ایک نئی مہم سرکر نے برطانیہ آ کے دم لیا، اور اس مغالطے میں یہاں کا مستقل باسی بن گیا، جیسے اب تو زندگی چین کی بنسی بجائے گی۔ لیکن مغرب جو تصویروں اور فلموں میں کسی جنت کا ایک ٹکڑا سا لگتا تھا، اس کا مستقل باشندہ بن کے یہاں کی زندگی جینا شروع کی تو اچانک ایک انکشاف نے آ گھیرا کہ اکبر الہٰبادی صاحب نے ٹھیک ہی فرمایا تھا کہ تکلف برطرف، تجھ سے تیری تصویر اچھی ہے۔ بہرحال مغرب اور مغرب کی اس زندگی کے کھوکھلے پن کی شکایت تو سب ہی کرتے ہیں، لیکن میں اس جذبات سے عاری کھوکھلے نظام کے ساتھ برطانیہ کی بہت سی اچھائیاں اور اخلاقی خوبیاں بھی دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ مغرب یا مشرق کی سمت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔
ہم حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کے دعوے دار ہیں، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم میں زندگی گزارنے کی بجائے زندگی جینے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور آسانیوں میں اپنے لیے بڑی بڑی خوشیاں چرانے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی بجائے زندگی جینے جیسی نعمت سے مالا مال کرے۔